الله والله 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 وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام صدر جلسہ دامت برکاتہم محمد فیوزہم، ملک کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے اکابر حضرات علماء اکرام، یہاں میرے بازو میں تشریف فرما فارغین، حفاظ اکرام، علماء اعظام، عمائدین، اور اسی طرح میرے سامنے تشریف فرما دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری معزز مائیں. اس درمیان میں دور حدیث شریف کے طلباء آپ حضرات انتہائی سکون و وقار کے ساتھ محفل میں آنے کی کوشش کریں. اساتذہ کرام جو اس خدمت پر مامور ہیں وہ ان طلباء عزیز کو یہاں لے آئیں. ہمارے اکابر حضرات علماء نے بہت ہی قیمتی باتیں اس وقت ہماری خدمت میں اور آپ کی خدمت میں پیش فرمائے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ان اکابر کی باتوں پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، جس مدرسے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ پورے علاقے کا بڑا ہی مشہور و معروف مدرسہ ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اس دور میں، ہماری زندگی میں ایک لاک ڈاؤن کا بھی موقع آئے گا کہ جس دور میں سارے لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ اعلان بھی ہوگا کہ جب مسجدیں باوجود بنی ہوئی ہونے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. ہم تو سنا تھا نبی کے دور میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب بارش کثرت سے ہوتی تو اعلان کرتے کہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی جگہ نماز ادا کر لیں. لیکن یہ کیسا موقع آ گیا کہ سارے انسانیت کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا گیا کہ اب سارے راستے، اب تک یہ گاڑیوں سے بھرے پڑے رہتے تھے، اب اس کو بند کر دیا گیا. اللہ بتانا چاہتے ہیں تم جتنی بھی ترقی کر لو، اگر ہم پکڑنے پہ آئیں تو دیکھیں کیسے ہم آپ کو محصور کر دیتے ہیں، کیسے بند کر کے رکھ دیتے ہیں. جی ہاں، اس لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھایا کہ دیکھیے ایک زندگی ایسے بھی آئے گی، یہ بڑا ہی مشکل وقت تم پہ گزرے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے سامنے ذکر فرمایا، اور حضرات صحابہ نے پتے کھا کے ہمارے سامنے ذکر فرمایا کہ لیکن ہم حرام کا ایک لقمہ نہیں لیں گے، لیکن حلال اگر پتے میں ملتے ہیں تو اس سے زندگی گزر بسر کر کے تمہارے سامنے نمونہ پیش فرمائے گی. جی ہاں، جب دنیا بند ہو چکی تھی اور ہمارے یہ مدارس، یہاں پڑھانے والے اساتذہ اب یہ اپنی خدمت پہ معمور نہیں ہو سکے، لوگوں نے سوچا کہ مدرسے میں بچے نہیں ہیں، اب ہم یہاں ان کے لیے کیا کر کے اپنی رقم جمع کریں. اب ان کے دل و دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہاں اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ ہیں حضرت محتمین صاحب، جہاں یہاں کے کرنٹ کی، یہاں کے اساتذہ کے تنخواہ کی، یہاں کے بچوں کے کھانے کی اور یہاں کی تمام ضرورتوں کی ذمہ داری پورا کرنا ان کی فکر ہے، ان کی طاقت ہے. اب یہاں یہ کیسے ان سارے انتظامات کو انجام دے، یہ فکر کرتے رہے اور لوگ سوچتے رہے کہ بچے نہیں ہیں تو ہم کیا کر کے پیسے دیں، کیسے جمع کریں. چونکہ جب محتمم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ آتی نہیں، اندر سے الگ حالات ہوتے ہیں، ایک طرف رجوع اللہ بھی اور دوسری طرف لوگوں کی طرف بھی متوجہ کہ آپ یہاں متوجہ ہو، یہاں انتظامات کریں. جب کبھی بھی وہ آیت میں پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آئے بغیر نہیں رہتے.
کہ جب نبی کی خدمت میں وہ مہمان آئے تھے اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے حجروں میں معلوم کیا تھا کوئی ہے میری ازواج میں سے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، ازواج مطہرات کے گھروں سے آواز آئی، اے میرے نبی، اے ہمارے سرتاج، آپ کے علم میں ہے کئی مہینوں سے چولہا نہیں جلا ہے، اس لیے ہم کیا خدمت کر سکیں گے آپ کے مہمان کی۔ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت دے میں لے کے جاؤں۔ لے کے گئے، بیوی سے کہا نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، ہے کچھ؟ کہا نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، بچوں کا تھا وہ ہے بس فقط۔ انہوں نے کہا بچوں کو پھسلا کے سلا دو، پھسلا کے سلا دو، اب چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دو، مہمان کھا لے، بس یہی ہمارے لیے اللہ اعزاز عطا کرے گا، اس سے بڑھ کر کچھ اور۔ اب یہ بھی مہمانان رسول ہیں، ایک محتمم تڑپتا ہے، یہاں کے اساتذہ پریشان ہوتے ہیں، ذمہ دار پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے مہمان یہاں اگر یہ بھوکے سو جائیں تو کیسے ہمارا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ ایک محتمم سے پوچھے، ایک ذمہ دار سے پوچھے، ایک استاد سے پوچھے۔ صحابی نے کھلایا، صبح نبی کی خدمت میں آئے، آیت بھی اتر چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے اللہ، کیا فرمایا رب نے کہ یہ اپنے آپ پر جبکہ ان کی حالت پتلی ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، ایک مسلمان کی نشانی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن ہم اپنے مومن بھائی کا اور ایک انسان کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آئے، ہمارے ان اداروں کی فکر کریں، یہاں کی ضرورتوں کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ یہ حفاظ، جی ہاں، ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ، جی ہاں، بہت پائے کے بزرگ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی مولوی ہاں اللہ اس کا انتظام کر دیتے ہیں، کبھی وہ کسی غلط کام کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، لیکن اس لاک ڈاؤن نے بتا دیا کہ دیکھو حالتیں کیسی آتی ہیں کہ وہ ایک امام مسجد کا شاملی کے گاہوں میں بیچارہ اپنے مسجد کی کمیٹی سے کہا کہ مجھے تنخواہ دیں، ہم کہاں سے لے کے آئے کہ لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، انتظام بھی کر نہیں پائے۔ آخر کیا ہوا کہ 5 بچے اور 1 بیٹی، بیوی کو بھی بھیج دیا، بچوں کو بھی بھیج دیا، فین سے لٹک کے خودکشی کر لی۔ یا میرے اللہ، جیسے ہی میں نے خبر پڑھا میرا دل تڑپ اٹھا، جبکہ خودکشی حرام ہے۔ یہ پڑھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ حدیث پڑھتے ہیں، محدثین ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ کبھی خودکشی کی طرف ہمارا قدم اٹھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، لیکن یہ امام اب تک نماز پڑھنے والا ایک فین سے لٹک کے خودکشی کیا تو کیسے کیا، جبکہ یہ حرام ہے۔ اے میرے اللہ، کیا حالات آ گئے ہیں قوم پہ۔ اس لیے اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ بھی، اس لیے کہ یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ جو کچھ ہو وہ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے آپ لگا دیں، اللہ آپ کی انشاءاللہ بنا دیں گے۔ جامع مسجد جو بنگلور کی جامع مسجد ہے، تعمیر ہو رہی تھی، امام صاحب نے اعلان کیا کہ تعمیر ہو رہی ہے۔ اب ان کے بیٹے نے مجھ سے کہا میری گزارش ہے کہ آپ آئیں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ میرے باپ کا آپ کی مسجد سے بڑا تعلق ہے۔ ہاں، اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی مسجد سے اس طرح تعلق ہے کہ میرے باپ سائیکل پہ گئے تھے، جب واپس آئے تو پیدل آئے۔ میرے باپ سے میں نے پوچھا ابا آپ تو سائیکل پہ گئے تھے، کیا سائیکل چوری ہو گئی؟
تو انہوں نے کہا چوری نہیں ہوئی. امام صاحب نے اعلان کیا کہ کون ہے جو جنت کا خریدار ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے میری سائیکل کو جنت کے بدلے میں نے بیچ کے آ گیا ہوں، جنت خرید کے آیا ہوں. سائیکل دے دیا اور جنت خرید کے آیا. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان مدارس کی طرف توجہ فرمائیں، یہاں کی ضرورتوں کی طرف. رات میں ہمارے محتمم صاحب اللہ جزائے خیر دے ہمیشہ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی ان سے تو کبھی ان سے بات چیت کر کے یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی مسجد مدرسے کی جو تعمیر کا کام چل رہا ہے وہاں لے کے گئے اور کہا کہ حضرت دعا کریں. ہمارے ان اکابر حضرات کو لے کے گئے کہ ان کے قدم پڑ جائیں اور یہاں ہمارا یہ تعمیری کام یہاں مکمل ہو جائے. یہ فکریں ہیں. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اچھا تو یہ میں اس لیے کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا تھا، تو حضرت محتمم صاحب نے فرمایا کہ کچھ اور وقت تھوڑا آپ بیان کریں تو مناسب ہوگا. تو میں دوسری بات کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ یہ مدرسے کی ضرورتوں کی طرف ہم توجہ دیں. اور دوسری جو اہم بات ہے میں اسے اس وقت آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. کرناٹک میں ہماری حکومت نے ہم سے یہ کہا کہ ہم آپ کے اماموں کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں، آپ تنخواہ لیں. تنخواہ آپ حکومت کے ذریعے سے لے کے امامت کے فرائض انجام دیں. جزائے خیر دے ہمارے ان اکابر علماء کو. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم زندہ قوم ہے، انشاءاللہ یہ قوم اپنے اماموں کی ضرورتوں کو پورا کرے گی، لیکن حکومت کے پیسے بطور تنخواہ کے نہیں لے گی. ہاں، حکومت نے کہا اگر آپ تنخواہ لینا نہیں چاہتے کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو ہدیتاً طور پہ دینا چاہتے ہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے. ابھی کچھ دن پہلے اخبارات میں آیا کہ جو وظیفہ لے رہے ہیں وہ حکومت کی طرفداری میں بات کرے. اے میرے اللہ، کیا دور اندیشی تھی ہمارے علماء کی، ہمارے ان اکابرین کی. انہوں نے کہا کہ یہ تنخواہ نہیں لیا جا سکتا. آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنے ان بچوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، وہیں ہماری بچیوں کو بھی تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ آیت میں اللہ نے جہاں مردوں کے لیے یہ سارے صفات ذکر فرمائے، وہیں عورتوں کے لیے بھی اللہ نے اسی طرح کے صفات ذکر فرمائے. تو ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں، یہ بھی تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. جامع مسجد میں ہم نے ہماری ان بچیوں کو پڑھنے کا انتظام کیا. لوگوں نے اس وقت ہم سے یہ کہا اور ہمارے بزرگوں سے یہ کہا کہ یہ ہماری بیٹیاں کہاں پڑھنے کے لیے آئے، یہ کیسے پڑھنے کے لیے آگے آ سکتی ہیں، یہ تو گھر چلانے کے لیے ہے، یہ گھر میں ہنڈیاں بانس یعنی پاک کرنے کے لیے ہے، یہ کہاں تعلیم حاصل کریں گی. لیکن اس وقت ہم نے کہا کہ ہمارے ادارے کھلنا چاہیے جہاں باحیا طریقے سے پورے پردے کے ساتھ اور پورے شرم و حیا کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کریں. اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد میں جامع العلوم کے ذریعے ہماری ان بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا. آج وہاں حجاب کے سلسلے میں پریشانی آ رہی ہے، یہ غیر ہماری ان بیٹیوں کے سروں سے ان کے پلوں کو اتارنا چاہتے ہیں اور ان کو بے شرم بنا. سطر یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے یہ گھٹنے کے نیچے تک اس کے لیے سطر ہے، اسی طرح عورت کے لیے سطر یہ ہے کہ یہ اس کا پورا جسم سطر ہے، سوائے چہرے کے اور سوائے ان ہتھیلیوں کے، سوائے ان قدموں کے. تو یہ سر یہ سطر میں آتا ہے. ہماری ان بیٹیوں کے سر سے ہم اپنے اس کے پلوں کو اتارنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس لیے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہمارے ان بیٹیوں کے پڑھنے کے لیے مدرسے کھولیں
اور ان کے لیے اسکول کا انتظام کرے. میں قاری اور حافظ حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ آپ یہاں اس علاقے میں ہماری ان بیٹیوں کے لیے بھی پڑھنے کا انتظام کریں تاکہ وہ بھی باحیا طریقے سے شرم و حیا کے ساتھ تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کے آپ دعا کریں کہ میرا رب ایسے لوگوں کو متوجہ کرے جو آ کے بغیر کسی نام و نشان کے یہاں کام کر کے چلے جائے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے آ کے یہاں کام انجام دے کے چلا گیا. میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب بھی ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور اسے انجام دیں کہ ہماری ان بیٹیوں کی عزت کی، آبرو کی، عفت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. یہ صرف کرناٹک کی آگ نہ سمجھے. ملک میں ایک طرف اذان کی طرح اذان کے سلسلے میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ان کی اذان کو لگام دیا جائے، بند کیا جائے، تو دوسری طرف یہاں ہماری ان بیٹیوں کے سروں سے ان کے اوڑھنیوں کو اتارنا چاہتے ہیں. تو دوسری طرف اور بہت سارے یہ منصوبے بنا کے رکھے ہیں. لیکن ہم کہیں گے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں، یہ جتنے بھی حد کندے اختیار کر لیں، لیکن میرا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ علماء، یہ حفاظ کہ جی ہاں جب ضرورت پیش آئی انگریزوں سے مخالفت کرنے کی، ہمارے اکابرین نے کہا کہ ان کی ذرا سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، انگریزی بھی ہمارے بچوں کو نہیں سکھائے. ہمارے قوم نے اس بات کو سنا، اس پر عمل کیا، کہا کہ ہم ان انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کی زبان کو بھی ہم اپنے بچوں کے قریب میں آنے نہیں دیں گے. لیکن اب وقت کا تقاضا ہوا، انہی علماء نے، انہی اکابرین نے کہا کہ اب آؤ، اب اس زبان کو سیکھو اور ان تک دین کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کا پیغام پہنچاؤ. یہی ہمارے نوجوان علماء اب سیکھنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. تو یہ وکیل بھی بنیں گے، یہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، یہ IAS افسر بھی بنیں گے، یہ IPS افسر بھی بنیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو ایک طرف میں حافظ ہوں تو رات میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو صبح سے لے کے شام تک ہمارے اس ملک کی بھی اور انسانوں کی بھی خدمت انجام دیتا ہوں. اللہ کرے اللہ ہمارے ان علماء میں، حفاظ میں اور قرہ میں جہاں مفتیان ہیں تو دوسری طرف یہ وکیل بھی بنیں گے، یہ IAS آفیسر IPS آفیسر بن کے رشوت لیے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، غلط طریقے سے مال کمائے بغیر، پوری امانت داری کے ساتھ خیانت کیے بغیر ملک کی بھی خدمت کریں گے، انسانیت کی بھی خدمت کریں گے اور قوم و ملت کی بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال دنیا میں یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے ملت کے ایک ایک فرد کی اور ایک ایک انسان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کے سایوں کو، ان کی دعاؤں کو ہم پر اور پوری ملت اسلامیہ پر اور ملک پر دادیر قائم و دائم فرمائے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری ممتاز عالم صاحب عزیز مجدہوں کا کہ انہوں نے بنگلور سے یہاں مجھے اڑا کے لائے اور آپ کے سامنے حاضر ہو کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے موقع برہمت فرمایا. اللہ جی ہاں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کہ ہم آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. دین کی بنیاد پر عالم کے کسی حصے میں بھی ہو اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے. یہ ہے ایمان والا، یہ ہے مسلمان. اللہ ہمارے اسی طرح ملاپ کو، بھائی چارگی کو، اتحاد کو قائم و دائم فرمائے. ہر قسم کے حسد سے، بغض سے اور دشمنیوں سے اور اناد سے اللہ ہماری اور پورے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی سکون کے ساتھ میری ان باتوں کو آپ نے سنا اور امید بھی کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کی طرف آپ توجہ بھی فرمائیں گے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرمائے.